آج ہم ایک بہت بڑے سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں جو 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے ملک سے متعلق ہے۔ بھارت اب باضابطہ طور پر دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو اس عدد کو ہی دیکھ لیں، 1 ارب 47 کروڑ۔ یہ وہ سرکاری ہنسا ہے جس کے بعد بھارت چین سے آگے نکل گیا ہے۔ اب ذرا اس کے اصل مطلب پر غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی تقریباً 18% آبادی زمین کے صرف 2% حصے پر رہتی ہے۔ یہ آبادی کی ایک ایسی کثافت ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو یہ اعداد و شمار ہمیں فطری طور پر آج کے مرکزی سوال کی طرف لے آتے ہیں، آخر بھارت کی آبادی اتنی زیادہ کیوں ہے، اور کیا اس کی وجوہات وہی ہیں جو عام طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہیں؟ اچھا، جب بھی یہ سوال اٹھتا ہے تو کچھ عام سی باتیں فوراً سامنے آتی ہیں نا، جیسے کہ تعلیم کی کمی یا غربت، اور یہ خیال کہ ان چیزوں کی وجہ سے خاندان بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل جواب ان جدید مسائل میں نہیں ہے۔ نہیں، اس کا جواب بہت بہت پرانا ہے اور اس سرزمین کی جغرافیائی ساخت میں گہرائی تک چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اس پہیلی کو حل کرنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ بھارت کی یہ بہت بڑی آبادی کوئی ایسی چیز نہیں جو حال ہی میں وجود میں آئی ہو۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صدیوں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں چیزیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ ذرا ان اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں۔ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک، ذرا سوچئے، 1000 سال سے بھی زیادہ اس سیارے پر موجود ہر 3 انسانوں میں سے تقریباً 1 کا تعلق بھارت سے تھا۔ تو یہ کوئی نیا رجحان بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک تاریخی معمول رہا ہے۔ تو آئیے اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ پوری عالمی آبادی کے تناسب کے طور پر بھارت کا حصہ آج کے مقابلے میں 1000 سال پہلے دراصل کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس بات پر غور کریں، آج یہ تقریباً 18% ہے، لیکن اس وقت یہ 30% کے قریب تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ اتنے لمبے عرصے سے ایسا ہی ہے تو وہ کون سا مستقل عنصر ہے جو قدیم اور جدید دونوں ادوار میں آبادی کی اس ناقابل یقینی کثافت کی وضاحت کرتا ہے؟ اس کا جواب درحقیقت نقشے پر ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ سب ایک لفظ پر آ کر ختم ہوتا ہے، جغرافیہ۔ اور اس پوری کہانی کا ہیرو، وہ جغرافیائی خصوصیت جو اس سب کو ممکن بناتی ہے، وہ ہے ناقابل یقین سندھ و گنگا کا میدان۔ ہم بات کر رہے ہیں 7 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلے ایک وسیع، ناقابل یقین حد تک زرخیز علاقے کی۔ اس کا حجم سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ یہ فرانس سے بھی بڑا ہے، اور سب سے حیران کن بات، صرف اس ایک خطے میں پوری دنیا کی 11% آبادی رہتی ہے۔ 11%! یہ واقعی عقل کو دنگ کر دینے والی بات ہے۔ تو اس میدان کو اتنا خاص کیا چیز بناتی ہے؟ دراصل یہ ایک طرح کا جغرافیائی جیک پاٹ ہے۔ یہ ایک منفرد 3 گنا فائدہ فراہم کرتا ہے۔ پہلا، یہ وسیع اور قدرتی طور پر زرخیز زمین۔ دوسرا، اس کے پاس پانی کا ایک نہیں بلکہ 2 طاقتور ذرائع ہیں، ہمالیہ کے عظیم دریا اور قابل بھروسہ مانسون کی بارشیں۔ اور تیسرا، یہاں کی آب و ہوا سال بھر کھیتی باڑی کے لیے بہترین ہے۔ یہ چارٹ اس میدان کے حجم کو واقعی بہترین انداز میں واضح کرتا ہے۔ ذرا اس کا موازنہ تہذیب کے دوسرے مشہور زرخیز گہواروں سے کریں۔ چین کا شمالی میدانی علاقہ، مصر کی افسانوی وادی نیل، سندھ و گنگا کا میدان، ان سب کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے۔ اس میدان کی پیداواری صلاحیت افسانوی ہے۔ 2000 سال سے بھی پہلے میگاستھنیز نامی ایک یونانی سفیر اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس کے بارے میں لکھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بھارت میں سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں تقریباً کبھی قحط یا خوراک کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سوچئے، یہ مشاہدہ 2300 سال سے بھی پہلے کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر بھارت کے پاس ہمیشہ سے یہ زبردست جغرافیائی برتری رہی ہے، تو پھر جدید تاریخ میں ایسا کیوں ہوا کہ چین کی آبادی مختصر وقت کے لیے اس سے آگے نکل گئی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور اس کا جواب دراصل کافی المناک ہے۔ بات یہ نہیں تھی کہ چین کی آبادی اچانک بہت بڑھ گئی تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ بھارت کی آبادی کی نمو کو مصنوعی طور پر اور بڑے افسوسناک طریقے سے دبایا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ برطانوی راج کے دوران 1770 سے 1947 تک اس ناقابل یقین حد تک زرخیز سرزمین نے، وہ سرزمین جس کے بارے میں ایک یونانی سفیر نے کہا تھا کہ یہاں کبھی قحط نہیں پڑتا، 25 بڑے اور تباہ کن قحط کا سامنا کیا۔ اس نقصان کا پیمانہ ہوش ربا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 3 سے 3.5 کروڑ اموات کی۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ پہلی جنگ عظیم میں ہلاک ہونے والے تمام فوجیوں کی تعداد سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قحط خوش سالی یا قدرتی آفات کی وجہ سے نہیں آئے تھے۔
یہ ان نو آبادیاتی پالیسیوں کا براہ راست نتیجہ تھے جو منافع کے لیے خوراک برآمد کرنے کو ترجیح دیتی تھیں، چاہے بھارت کے اندر لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں۔ تو یہاں کنجی نکتہ یہ ہے کہ یہ پورا دور ایک بے ضابطگی تھی، ایک طویل تاریخ میں ایک المناک غیر فطری خلل۔ کیونکہ 1947 کے بعد کیا ہوا؟ جس لمحے بھارت نے آزادی حاصل کی، بڑے پیمانے پر قحط رک گئے، بالکل اسی وقت، اور آبادی نے اپنی فطری بحالی کا آغاز کیا اور اپنے تاریخی راستے پر واپس آ گئی۔ تو یہ ہمیں آج کے دور میں لاتا ہے۔ اس المناک خلل اور پھر فطری راستے پر واپسی کے بعد آج صورتحال کیسی نظر آتی ہے، اور اس سے بھی اہم بات، اس سب کا مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ اب آبادی کے دھماکے کے عام داستان کے برعکس حقیقت کافی مختلف ہے۔ بھارت کی آبادی میں اضافہ دراصل مستحکم ہو رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قومی شرح تولید اب گر کر 1.9 پر آ گئی ہے، جو کہ آبادی کو برقرار رکھنے کے لیے درکار 2.1 کی تبدیلی کی سطح سے بھی کم ہے۔ اور یہ ایک سادہ سی حقیقت پوری کہانی کو مکمل طور پر ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کی بڑی آبادی ناکامی یا مسئلے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس غیر معمولی جغرافیائی نعمت کا فطری منطقی نتیجہ ہے جو ہزاروں سالوں سے موجود ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، وہی نعمت، وہ جغرافیائی تحفہ جس نے ہزاروں سالوں سے اربوں زندگیوں کو سہارا دیا ہے، اب ایک شدید، بے مثال خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمالیہ کے گلیشیئرز، ان عظیم دریاؤں کا منبع 65% تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ مانسون کے پیٹرنز، جو زراعت کی جان ہیں، بے ترتیب اور غیر متوقع ہوتے جا رہے ہیں۔ میدانی علاقوں میں زیر زمین پانی خطرناک شرح سے ختم ہو رہا ہے، اور شدید موسمی واقعات اب لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ تو موسمیاتی تبدیلی اب اس کہانی کی بنیاد پر ہی حملہ کر رہی ہے، ان دریاؤں، بارشوں اور گلیشیئرز پر جنہوں نے اس زرعی مرکز کو بنایا تھا۔ یہ ہمیں ایک آخری اور بہت فوری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ جغرافیائی تحفہ جو ہزاروں سالوں سے ایک نعمت رہا ہے، کیا وہ اب ایک لعنت بننے والا ہے؟